حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے کہ جب میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کا فیصلہ کر لیا، تو جب آپ مدینہ شریف مکہ شریف چھوڑ کے جانے والے تھے تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ میں یہاں پر آج اللہ کے حکم سے میں یہاں سے ہجرت کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کو یہاں پر چھوڑ کے جو میرے بستر مرگ ہے اسی پر آپ رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو فرمایا کہ لعل الجہال یبادر الیک فیقتلوک، اگر وہ جہال آ جائے میرے بستر پر اور وہ میرے بستر پر اس ارادے سے آ جائے کہ وہ آپ کو قتل کر دے، کیونکہ انہوں نے آج یہ پورے جو ان کا منصوبہ ہے انہوں نے بنایا ہے، تو کیا آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ میرے بستر مرگ پر سو جانے کے لیے تیار ہیں؟ تب حضرت علی شیر خدا کی جواب سنی، یہ عظیمت والا جواب۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر پر سونا تو ضروری نہیں ہے، میں رات گزاروں گا کسی بھی طریقے سے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ سونا بھی تو ضروری نہیں ہے، میں جاگ کی گزاروں گا، جب وہ آ جائیں گے تو میں کہوں گا کہ حضور تشریف لے گئے ہیں، میں تو علی ہوں۔ لیکن آپ نے جو جواب دیا قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے وہ مینار نور ہے، اور قیامت تک یہ وہ درس ہے جو حضور امیر المجاہدین ہمارے سینوں میں دے کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ میرے زندگی کو خطرہ ہے، تو میں نے تو زندگی آپ کے لیے اللہ سے مانگی ہے۔ رضیت ان تکون روحی لروحک وقاء ونفسی لنفسک فداء وما احب الحیات الا لخدمتک۔ یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کرے، میری جان آپ کی جان کی حفاظت کرے، اور یا رسول اللہ زندگی کو میں نے اپنے لیے نہیں مانگی، میں نے جب زندگی مانگی ہے تو یا رسول اللہ صرف آپ ہی کے لیے مانگی۔ واللہ صحابہ کے اگر ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں، یہی عظیمت کا جو راستہ ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی حوالے سے، حضور امیر المجاہدین نے جب امت سارے رخصت پر عمل پیرا تھی اور کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی وقت ہمارے قائد جو کہ عظیمت کے راستے کے، آپ نے وہ عظیم طریقے سے اس امت میں وہ سویا ہوا جذبہ پھر سے بیدار کر دیا۔ وہ نوجوان جن کی زندگی کھیل کود میں گزر رہی تھی، وہ آگے بڑھ کر حضور کے دین کے لیے اپنی سینوں پر گولیاں کھانے لگے، اور اسی حالت میں بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ تو آپ نے اس قوم کو جو عظیم تر جذبہ عطا کیا، آج ہمیں ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اس مشن کو ہم آگے لے کے چلیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضور کا دین تو انشاءاللہ تخت پر آنا ہی آنا ہے۔ آپ تو ولی کامل تھے، آپ نے جو بھی کہا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو کے رہے گا، حضور کا دین انشاءاللہ تخت پہ ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ اگر جمع ہو میری قوم کی جسور و غیور، علامہ اقبال پکارنے لگے، اگر جمع ہو میری قوم کی جسور و غیور، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر اشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں۔ اگر لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیسے ممکن ہے، ہم فلاں اسباب اور وسائل کا کیسے مقابلہ کریں گے، ان کے پاس اتنے اسباب ہے، اتنے وسائل ہے، ہم اکیلے اس جان کے ساتھ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ علامہ اقبال پکارنے لگے کہ نہیں، تم نے تاریخ دیکھی نہیں ہے، اٹھا کر تاریخ دیکھو، کبھی ہم اسباب کی وجہ سے نہ جیتے، نہ اسباب کی وجہ سے ہم ہارے۔ ہم نے ہمیشہ اگر میدان میں قدم رکھا ہے تو وہ حضور کے عشق و وفا کی طاقت کے ساتھ ہی رکھا ہے، اور یہی طاقت تو مغرب کو ایک منٹ کے لیے بھی منظور نہیں ہے کہ مسلمانوں میں پھر سے وہی طاقت آ جائے۔ جن کے پاس صرف 60 بندے ہو اور وہ 60,000 کے مقابلے میں آئیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فتوح شام اٹھائیے، امام واقدی کہ انہوں نے لکھا کہ حضور کے غلام 60 بندے 60,000 رومیوں کے مقابلے میں آ گئے،
رومی سردار نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ایلچی سے کہا جا کر ان کو کہہ دو کہ ہم مذاکرات کرنے نہیں آئے، آج ہم مذاکرات نہیں کرتے، آج مذاکرات نہیں ہوگی، آج جنگ ہوگی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 60 بندے ہم سے لڑنے کے لیے آ چکے ہیں، 60,000 کے مقابلے میں نکل چکے ہیں۔ مگر جب مذاکرات کے لیے بندہ آیا، انہوں نے کہا آج ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تب حضرت سیدنا خالد ابن ولید آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا ہم کون سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں، آج تو یہاں پر خون بہے گا، ہم آپ کی خون پینے کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں۔ تب حضرت زرار بن ازور آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے کہا یہ 60 بھی زیادہ ہے، ورنہ میں نے تو اپنے امیر سے کہہ دیا تھا کہ اکیلے میں اس لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی تو مسلمانوں کی طاقت تھی، یہی تو مسلمانوں کی قوت تھی کہ ان کو اپنے جو ایمانی طاقت تھی اس پر بھروسہ تھا۔ رومی نے اپنے ایک سردار نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جا کر صحابہ کے پاس سے ہو کر آؤ کہ کون سی طاقت ہے ان کے پاس، یہ کس جگہ پر جا کے تربیت حاصل کرتے ہیں، اور یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ اپنا اکیلے ایک لشکر پر آ جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب اور وہ آگے جا کر اس قلعہ میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور پھر اکیلے جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے، جا کر آپ پوچھ لے، آپ دیکھ لے کہ یہ کس جگہ سے کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، اور یہ جا کر کہاں پر یہ پہلوانی اور یہ سے نزوری حاصل کر لیتے ہیں۔ جب وہ گئے صحابہ کے معمولات کو دیکھا، صبح بھی دیکھی رات بھی دیکھا، تو آپ واپس آ گئے اور انہوں نے کہا ہم فرسان بالنہار ورہبان باللیل، وہ جب رات ہو جاتی ہے تو اللہ کی حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں، وہ روتے ہیں اللہ کے قہر و غضب کی وجہ سے، وہ پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ گڑگڑا کر سجدے کرتے ہیں اور اللہ کریم جل جلالہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی صبح ہو جاتی ہے تو یہ اپنی گھوڑوں کے پیٹ پر ہو جاتے ہیں اور وہ گھوڑے پھر اپنے امیر کی حکم کے انتظار میں آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی تو زندگی یہی ہے، دن بھی اسی طرح رات بھی اسی طرح، کوئی تربیت نہیں ہے۔ ہاں ان میں اللہ کریم جل جلالہ نے جو ان کو طاقت دی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اور وہ مانگتے ہیں اللہ سے، اور ان کو اپنی اسی طاقت پہ بھروسہ ہے کہ جب وہ میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کی جو قوت ہے وہ لازوال قوت بن جاتی ہے۔ مغرب کو سب سے زیادہ فکر اسی کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اکیلے یہ مقابلہ کر سکتا ہوں، میں زرار بن ازور، اور وہ تھے بھی اس طرح کہ جب بھی آپ لشکر کے سامنے آ جاتے تھے تو جب دشمن کو دیکھتا کہ وہ سر تاپا ذرے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں تو آپ جا کر اپنا قمیص بھی اتار لیتے، ان کے سامنے آ جاتے اپنا قمیص مبارک بھی اتار لیتے کہ دشمن مجھے دیکھے کہ میں نے کوئی ذرہ نہیں پہنا، اور پھر اسی حالت میں دشمن کے سامنے آ جاتے۔ یہ جو اتنی طاقت اور قوت تھی یہ رسول اللہ کے عشق و وفا کی قوت تھی، اور اسی پر ہمیشہ مسلمانوں نے میدان جہاد میں کامیابیاں حاصل کی ہے۔